پاکستان بچ گیا ہے اور عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دے کے اپنی جو انہوں نے اپنا وقار اور اپنا ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو چار چاند لگائے۔ پنجاب کے انتخابات ہوں گے یا نہیں، یہ بازگشت ناظرین سپریم کورٹ کے فیصلہ جاری کرنے کے باوجود اب بھی ماحول میں سننے کو مل رہی ہے، اور جو پولیٹیکل کرائسس، اکنامیکل کرائسس کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو اسمبلیوں کی تحلیل ہونے پر، یا پھر پنجاب میں جو فیصلہ جاری کیا گیا تھا کہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بحال کر دیا گیا، اس واقعے سے لے کر آج تک جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے پاکستان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ناظرین آپ سب کے سامنے ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کی کہ کیا انٹرفیرنس شو کر رہی ہے وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے میں، جو انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف تحریک کا آغاز کیا ہوا ہے۔ مریم بی بی آئے روز کوئی اس طرح کی بات کر دیتی ہیں جس سے عدلیہ کی تضحیک ہوتی ہے، اور یہ یاد رہے جیسے یہ بیانیے ناظرین آپ کے سب کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے ہرگز عدلیہ کی تضحیک نہیں ہوتی، کیونکہ عوام جانتے ہیں کہ آج اگر جمہوریت اس ملک میں کوئی بچی کچی رہ گئی ہے، یا پھر آج کوئی آئین کی پاسداری اس ملک میں کی جا رہی ہے، قانون کی پاسداری تھوڑی بہت اس ملک میں ہو رہی ہے، تو وہ صرف اور صرف عدلیہ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور یہ بنیادی رکن بھی ہے ایک ڈیموکریسی کا کہ جو عدلیہ ہوتی ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے ایک ریاست میں۔ تو آج عدلیہ پر یہ تانے ان کو دینا، عدالتوں کے ججوں کو یہ باتیں سنانا کہ آپ جو ہے ون سائیڈڈ فیصلے کرتے ہیں، فرد واحد کے فیصلے کو ہرگز جو ہے وہ پریورٹی نہیں دی جائے گی، تو یہ وہی ججز ہیں ناظرین، 3 افراد کے بینچ نے جو گزشتہ روز فیصلہ سنایا ہے پنجاب الیکشن کی ملتوی تاریخ کے حوالے سے، وہی 3 ججز نے قاسم سوری کی جو رولنگ ہے اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اور اس دن میاں شہباز شریف صاحب نے کیا کہا تھا، سب سے پہلے آپ وہ ملاحظہ فرمائیے۔ ہم کی دعائیں جو ہے رب تعالیٰ نے قبول کی ہیں، اور عدالت عظمیٰ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس سے کہ نہ صرف پاکستان کا جو آئین ہے وہ بچ گیا ہے، پاکستان بچ گیا ہے، اور عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ دے کے اپنی جو انہوں نے اپنا وقار اور اپنا ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو چار چاند لگائے ہیں۔ آپ سب نے جیسا کہ یہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ سنا کہ جمہوریت کی جیت ہو گئی، آج آئین کی جیت ہو گئی، تو آج جب ان 3 ججز نے فیصلہ دیا پنجاب الیکشن کے حوالے سے، آج پھر فرد واحد کا فیصلہ ہو گیا۔ آج اس جو بینچ ہے اس پر ہم عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اس بینچ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اس حوالے سے میاں شہباز شریف صاحب کے جو بیانیے ہیں وہ سننے کو مل رہے ہیں، اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی ایک مختلف بیانیہ رکھے ہوئے ہے اور درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم میں جو خصوصاً جو اس وقت پی ایم ایل این ہے جو مکمل طور پر عدلیہ کے خلاف کھڑی ہے، وہ تنہا عدلیہ کے خلاف اپنے بیانیے جاری کر رہی ہے۔ اور جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے کہ ہم اداروں کے خلاف ہرگز کوئی توہین آمیز الفاظ کی چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے، تو پھر عدلیہ تو ناظرین جو آج جمہوریت قائم ہے وہ صرف اور صرف عدلیہ کی وجہ سے، اور اگر آپ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ عدلیہ کو باتیں سنائے گا، وہ عدلیہ پر اپنا عدم اعتماد کا اظہار کرے گا، تو پھر ناظرین یہ جمہوریت، یہ ریاست، یہ پی ڈی ایم جماعتوں کا اور اس ملک کی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور دوسری جانب میں آپ سب کو بتا دوں، آپ سب یہ لازماً جاننا چاہ رہے ہوں گے جو اندر کی بات ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، کہ انتخابات جو سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کیا تھا انتخابات کے معاملے پر کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے اور صدر جو ہے وہ مل کر مفاہمت کے ساتھ تاریخ دے اور معاملات کو آگے لے کر چلیں، لیکن اب سپریم کورٹ نے تاریخ دی ہے، اب سپریم کورٹ نے ریسٹرکٹ کر دیا ہے اس حکومت کو، الیکشن کمیشن کو اور دیگر اداروں کو جو کہ مل کر چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے الیکشن سے بچا جا سکے، کیونکہ ناظرین عوام کے سامنے ہے کہ ون سائیڈڈ الیکشن
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई दिखाई दे रही है और ये इलेक्शन के बाद भी आप सब मुलाहजा फरमाएंगे कि वाकई में जो आज मैंने बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाआसानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और ये जहनों से निकाल दीजिए अब कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन होने हैं, 90 दिन के अंदर होने हैं। और अगर ये हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी करती है, अदलिया की खिलाफ वर्जी करती है, तो फिर इनको तौहीन अदालत का सामना भी करना पड़ेगा और जो आइन की खिलाफ वर्जी है उस पर आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का सामना भी करना पड़ेगा। पर अगर परवेज मुशर्रफ साहब आइन को मुअत्तिल करके संगीन गद्दारी का केस का सामना कर सकते हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि चाह रहे हैं कि आइन से बालातर रहकर कोई इस तरह का फैसला दिया जाए या काम किया जाए जिससे इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाए जा सके, तो हरगिज ऐसा नहीं होगा। और तीसरी बात, आखिरी बात नाज़रीन, आज आप सबके जहनों में होगा कि कौमी असम्बली में मियां शहबाज शरीफ साहब की जमातों ने मिलकर, पीडीएम जमातों ने मिलकर एक करारदाद मंजूर की है और जो अदलिया का फैसला है उसको मुस्तरद किया है। तो इसकी क्या वक़्त है, क्या हैसियत है, ये याद रहे। कोई वक़्त नहीं है इस करारदाद की, कोई हैसियत नहीं है इस करारदाद की अदलिया के फैसले के सामने, क्योंकि ये एक करारदाद जो है उन्होंने अपने सेंटिमेंट, अपने जज्बात को का इजहार करने के लिए पेश की थी, जो कि चंद ही अफराद की जानिब से मंजूर की गई। और ये पेपर आप सबके सामने चल रहा होगा जिस पर करीबन 42 से 43 अरकान असम्बली हैं जिनके सिग्नेचर मौजूद हैं और जिसमें वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो कि बढ़ के मार रहे थे कि हम मुस्तरद करने के साथ साथ अदलिया के फैसले पर मजीद कोई फैसला भी लेंगे, उनके दस्तखत मौजूद नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कि कह रहे हैं कि फर्द वाहिद का फैसला हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, उनका सिग्नेचर जो है उस पर मौजूद नहीं। तो आप सबके सामने है कि ये किस तरह जमहूरियत के खिलाफ फैसले दे रहे हैं और जमहूरियत के खिलाफ अपने अवामिल को अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, इस सारे सिनेरियो पे मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि आज अगर अवाम खामोश रहेंगे, अगर आज अवाम अपनी मुस्तकबिल का फैसला नहीं करेंगे, तो ये जो पीडीएम जमातें हैं ये आपके मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दीमक की तरह चाट खाएंगे। नाज़रीन, ये तमाम हकाइक थे, इन हकाइक से नतीजा अखज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।